اور سابقہ چیف جسٹس جو عمر عطا بندیال صاحب تھے انہوں نے کوشش کی پہلے 9 رکنی بینچ بنانے کی، کیونکہ ہم نے استدعا کی کہ ساری کورٹ فل کورٹ بٹھایا جائے، لیکن انہوں نے کہا چونکہ اس وقت وہ تھیں چھٹیاں تھیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ جو میسر ججز ہیں جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے بھی، سردار طارق مسعود صاحب بھی تھے، منصور علی شاہ صاحب بھی تھے، اور جو وہاں موجود تھے سابقی، انہوں نے جو ہے 9 رکنی بینچ بنا دی، لیکن اس میں سے قاضی جسٹس موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عدالت میں تو تشریف لے آئے، مگر وہ جو ہے اس سے ایک قسم کا انہوں نے اعتراض کیا اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں کرتی ہے سپریم کورٹ، میں کسی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا۔ اور سردار طارق مسعود صاحب بھی، وہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، وہ بھی ان کے ہم نوا ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے 6 رکنی بینچ بنی، لیکن بعد میں وفاق نے سید منصور علی شاہ سے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی اعتراض کر دیا، اگرچہ انہوں نے کہا تھا کہ میری جواد جسٹس، وہ جو جواد خواجہ صاحب جو چیف جسٹس صاحب کا ہے، جو ایک پٹیشنر ہیں، ان کے ساتھ میری رشتہ داری ہے، کسی کو اگر آج اعتراض ہے تو پھر میں اس بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا۔ اس وقت سب نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن 2 دن بعد وفاق کی جانب سے کہا گیا جی آپ پر اعتراض ہے، آپ نہ بیٹھے۔ تو ہم نے سب نے عجب قسم کی جو ہے ہم نے برہمی کا اظہار بھی کیا، لامحالہ احتجاج بھی کیا کہ جی یہی بات کرنا تھی، تو جب جج صاحب نے خود کہا اسی وقت کہنا تھا، یہ 2 دن ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو باہر کیا اس وقت جو ہے سرکار جو ماشاءاللہ پی ڈی ایم کی سرکار تھی، انہوں نے اس کو طوالت کرنا ان کا مقصود تھا، تو اس کے بعد وہ جو ہے 5 رکنی بینچ بنی، جس کی سربراہی خود چیف جسٹس صاحب کر رہے تھے، اعجاز الحسن صاحب تھے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب تو اس میں سے ریکیوز کر گئے، اور باقی 3 ججز تو پھر انہوں نے جج صاحب تو چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو گئے، ہماری تمام تر کوشش کے باوجود کہ یہ جو 102 اس وقت تھے، اب 104 ہیں جو اس وقت ان کی تحویل میں، ہم نے کہا ان کی اذیت اور کرب کو دیکھیے گا، ان کی خانوادہ جو ہے وہ تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، پرسان حال نہیں ہے، وہ کہاں کس حال میں رکھے گئے ہیں، ان کو وکیل سے ملاقات کی نہیں ہوتی ہے، یہ ملٹری کورٹ تو کورٹ ہی نہیں ہے، ان کا جو ٹرائل ہے یہ انسانی حقوق سے بھی جو ہے ماورا اور متصادم ہے۔ لیکن باہر کیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس فیصلہ نہ کر سکے، جو بھی وجوہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لے آیا چیف جسٹس، اور پھر انہوں نے جسٹس سینئر جج اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ میں ہی وہ فیصلہ جو ہے وہ اپنا کارروائی دی، جنہوں نے ایک دن پوری سماعت کر کے اور فیصلہ کیا، جس میں انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ٹرائل نہیں ہو سکتا تھا، تو اس کے خلاف 3 صوبوں نے اور وفاق نے اور ڈیفنس منسٹری نے علیحدہ علیحدہ اپیلیں کر رکھی تھیں، ان کو انٹرا کورٹ اپیل کہتے ہیں، تو اس کے مختلف نمبر لگے ہوئے تھے، تو سبھی نے تقریباً کہا کہ جی ہمارا پرائیویٹ وکیل جو ہے خواجہ حارث صاحب وہ بحث کریں گے۔ اب ہماری جانب سے یہ ہوا کہ جناب پرائیویٹ وکیل یہ رکھ کیسے سکتی ہے سرکار، بہت سارے فیصلہ جات ہیں، خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ موجود ہے کہ یہ نہ صرف سرکاری خزانے کا ضیاع ہے، موٹی موٹی فیسیں لینا پرائیویٹ وکلاء کو سرکاری جو محکمے کے ہیں، جبکہ اٹارنی جنرل موجود ہے، ایک ظفر موج، ایک ان کے پاس لشکر ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرلز کا، ڈپٹی اٹارنی جنرلز کا، اسسٹنٹ اٹارنی جنرلز کا، اسٹینڈنگ کاؤنسلز کا، پھر ایڈوکیٹ جنرل 4 صوبوں کے ہیں، اس کے نیچے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں، ڈپٹی اٹارنی جنرل ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے ہیں، اور بڑی اچھی ان کو تنخواہیں سرکار میسر کرتی ہے، خزانے سے جاتا ہے، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ہے چوٹی کے وکیل رکھے جاتے ہیں۔ میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں، مجھے ان چیزوں کا ادراک ہے، لیکن بہرکیف ہماری اس بات کی پذیرائی نہ کی گئی۔ پھر جسٹس جواد خواجہ صاحب نے اعتراض کر رکھا تھا سپریم کورٹ میں تحریراً کہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اس بینچ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، اس
میں بینچ نہ بیٹھے، وہ سربراہ تھے اس بینچ کے، تو ان کی یہ لکھا گیا کہ یہ اس ٹرائل کا حصہ تھے، جو سماعت جس میں اپیل اب آئی ہے اس کا یہ حصہ تھے، اگرچہ یہ اس وقت چلے گئے جب 9 رکنی بینچ بنا تھا، جب قاضی فائز حسن صاحب گئے، انہوں نے ایک نوٹ لکھا کہ جی یہ جو ملٹری کورٹس کی تشکیل اور آرمی ایکٹ کی دفعات کو جو چیلنج کیا گیا ہے، یہ پٹیشنز مینٹینیبل ہی نہیں ہے، کیونکہ آرٹیکل 184(3) میں یہ کوئی فنڈامنٹل پبلک امپورٹنس کی ایسی بات نہیں ہے، اگر انڈیویجول گریونس ہے تو یہ اپنی نالش کریں، تو ان کا ایک فیصلہ اس پر اختلافی نوٹ کی شکل میں موجود تھا جب وہ اس سے علیحدہ ہوئے، اور اب دیکھیں کہ جو اپیلیں ہوئی اس میں پہلا اعتراض ہی ساری صوبوں کا اور وفاق کا یہ تھا کہ جی یہ مینٹینیبل ہی نہیں تھی سرے سے پٹیشن، تو جب ایک جج صاحب خود ایک فیصلہ دے چکے ہوں تو پھر اسی کے خلاف خود اپیل میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو جب یہ بات کی گئی اور ہم ساروں نے اس پر اعتراض تو ہوا تھا جواد خواجہ صاحب کی طرف سے، مگر میں نے اعتزاز احسن کے وکیل کی حیثیت سے سپریم کورٹ بار کے عابد زبیری صاحب نے اعتراض کیا، اور دیگر سلمان صفدر صاحب نے اعتراض کیا، ہم سب نے جو وکلاء تھے جن کو ڈیفینڈنٹ بنایا گیا تھا، یعنی ریسپونڈنٹ بنایا گیا تھا، ہم نے ساروں نے اپیل کیا جی پہلے آپ اپنا تو تعین کر لیجئے گا کہ آپ کو بیٹھنا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو پھر 6 ججز رہ جاتے ہیں، 5 ججز رہ جاتے ہیں، تو 5 ججز کے فیصلے کے خلاف اپیل سن ہی نہیں سکتے، لیکن اس کی بھی جج صاحب نے، سردار طارق مسعود صاحب نے کوئی کہا ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے، اس کو چلائیں یا چلائیں، تو باہر کیف انہوں نے یہ کیا، لیکن دیکھیں ہم نے یہ بھی اعتراض کیا کہ دیکھیں یہ کوئی ماتحت عدالت کے خلاف اپیل نہیں ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں ہے، یہ تو سپریم کورٹ کے ان 5 ججز کے خلاف ہے، ان فیصلے کے خلاف ہے جو آپ کے ہم واللہ ہیں، کیونکہ ججز سپریم کورٹ کے سبھی برابر ہیں، تو ان کا تفصیلی فیصلہ تو آنے دیجئے گا، ابھی تو تفصیلی فیصلہ آیا ہی نہیں ہے، تحریر ہی نہیں ہوا ہے، مختصر فیصلے پر اپیل نہیں آپ سن سکتے، ان کے پتہ تو چلے انہوں نے کیا اس پر استدلال دیا ہے کہ یہ نہیں سن سکتے، اور کچھ شکیں جو ہیں آرمی ایکٹ کی ان کو کالعدم قرار دیا ہے، وہ آپ کے سامنے ان کے ریزننگ آئی نہیں ہے، ان کی دلائل آئے نہیں ہیں، ان کی نظائر جو ہیں وہ لکھے نہیں ہیں آپ کے پاس آئے، تو اس کا بھی انتظار کیجیے گا، لیکن باہر صورت سرکار حاوی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے انہی کو سننے کے بعد اور تھوڑا سا اس کے بعد انہوں نے بعد میں کچھ دیر وقفہ کرنے کے بعد فیصلہ سنا دیا، اور اپیلیں تو خیر ایڈمٹ کی اور ہمیں نوٹس دے دیا، ہم تو موجود تھے، نوٹس ہم نے خیر ایکسیپٹ کرنا ہی تھا، لیکن اس فیصلے کو بھی معطل کر دیا، اگرچہ یہ کوشن ضرور رکھا کہ حتمی فیصلہ نہیں ہوگا، اور اس میں جسٹس مسرت ہلالی جو پشاور سے آئی ہوئی ہیں، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی اور جو اب سپریم کورٹ کی جج صاحبہ ہیں، انہوں نے اختلاف کیا، اس سے اختلافی ہے، سو یہ 5-1 کی ریشو سے اس کو جو ہے وہ اسٹے دیا گیا۔ میری نظر میں اگر آپ پی ڈی ایم کی تو سارا دیکھتے ہو تو انہوں نے کہا جی یہ 4-3, 3-2, 5-9 وہ تو انہوں نے اس پہ کیا رکھا، میں سمجھتا ہوں یہ جو اسٹے دیا گیا ہے یہ مؤثر نہیں ہے، مؤثر اس لیے نہیں ہے کہ 5 ججز وہ بھی اسی عدالت کے ہیں جو فیصلہ دے چکے، اور چھٹی مسرت ہلالی نے بھی انہی کے ساتھ ہم نوائی کی ہے، سو وہ 6 ہو گئے اور یہ 5 ججز ہیں، تو جب 6 ججز ایک طرف ہیں تو 5 ججز کا فیصلہ کیسے پریویل کرے گا؟ یعنی کس طرح یہ خوش ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت بلڈوز کیا جا رہا ہے ہر چیز اور عدالت کے فیصلے نہیں مانے جا رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر دیکھیں ایک اور کنٹروورسی، ایک اور جو ہے یہ ایک ایشو جو ہے یہ اس کا یقیناً ارائز ہوگا، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ باہر کہ آج کے چونکہ چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی اس وقت میرے ساتھ تھے پٹیشنر کی حیثیت سے، سلمان راجہ صاحب بھی ساتھ تھے،
تو وہ بھی آج میرے ساتھ ہی وہیں سے سپریم کورٹ سے سیدھا ہم یہاں آئے، اور آج یہاں کیس لگا ہوا تھا توشہ خانے کا کیس، جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج بشیر صاحب کے پاس. بشیر صاحب ماشاءاللہ کافی سال سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، تو شاید ان کو کچھ لوگ کچھ مقتدر حرکوں کو پسند ہیں، شاید ان کو جو بھی ہے. پہلے انہوں نے نواز شریف کو سزا بھی کیا، اب وہ اس سزا کو ایک ساری اسٹیبلشمنٹ کے بدلنے کے بعد کہا گیا کہ وہ سزا ہی غلط